بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے پیچھے کلمے کی تعریف پڑھ کے کلمے کی 3 اقسام پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے کہا تھا کہ اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود ادا کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اس کی ہم نے علامات، لفظی علامات اور معنوی علامات پچھلے گرامر کے لیکچر میں پڑھ لی۔ فعل کی ہم نے ڈیفینیشن یہ پڑھی تھی، ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے۔ 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے ماضی، ایک ہے حال موجودہ اور ایک ہے مستقبل فیوچر آنے والا۔ آج ہم فعل کی کچھ علامات پڑھیں گے۔ ایک معنی اس کی فعل کی سب سے بڑی علامت وہ یہ ہے اس کے اندر زمانہ پایا جائے، سب سے بڑی اس کے یعنی اس میں زمانہ پایا جائے گا۔ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ یعنی ماضی گزرا ہوا، میں نے یہ کام کیا، ماضی، میں کام کر رہا ہوں، یہ حال، میں کام کروں گا، مستقبل ہے۔ سب سے بڑی فعل کی علامت یہ ہے کہ فعل کے اندر زمانہ پایا جائے گا، سب سے بڑی علامت۔ کوئی بھی فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اس کے اندر زمانہ پایا جانا ضروری ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے، حال موجودہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑی اور میجر اس کی علامت ہے، اس میں زمانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں لفظی کچھ علامات اس کی آتی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، کسی کلمے پر قد، لفظ قد داخل ہو جائے، اس قد کے بعد آنے والا جو کلمہ ہوگا ہمیشہ فعل ہوگا۔ یعنی قد جو لفظ ہے، اس کے بعد جو لفظ بھی آئے گا، جو کلمہ بھی آئے گا، وہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے قد افلح من تزکا۔ اب افلح فعل ہے، کیوں؟ قد داخل ہو گیا اس میں۔ قد سمع اللہ قول التی، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ قد سمع فعل ہے، کیوں؟ قد داخل ہو گیا۔ قد سورہ مؤمنین شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، اب افلح فعل ہے کیونکہ اس پہ قد داخل ہو گیا۔ تو قد کے بعد جو کلمہ بھی آئے گا وہ ہمیشہ فعل ہوگا، یہ پہلی علامت۔ دوسری، سین، کسی کلمے پر سین آ جائے وہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے قرآن پاک میں کئی مثالوں کے اندر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سین۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر بھی فرما رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اصل پہ فعل کلمہ کیا ہے؟ یقول، اس پہ داخل ہوگی سین، اس کے بعد ہمیشہ فعل آئے گا۔ اسی طرح اس کی ہم نے مثالیں کئی پڑھی تھی۔ یہ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم نے سورہ اللہ کے اندر پڑھا تھا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ۔ سَنَدْعُ، نون دا عین، یہ فعل ہے، یہ سین کیا ہے؟ یہ علامت ہے فعل کی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بے شمار مقام پہ جب بھی کسی کلمے پر سین داخل ہو، نفس کلمہ سے ہٹ کر کے وہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ نفس کلمہ سے ہٹ کر کے جب بھی کسی کلمے پر سین آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل، جیسے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اصل میں فعل کیا ہے؟ قَالَ یقول، یہ یقول فعل ہے، یہ سین کیا ہے؟ علامت ہے۔ کسی کلمے پہ سین آ جائے وہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ تیسری علامت ہے سوفا، کسی کلمے پر سوف یعنی سوفا کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ جس طرح قد کے بعد فعل، سین کے بعد فعل، اور سوفا کے بعد بھی جو بھی کلمہ آ جائے وہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ آپ آگے بند کر کے کہتے ہیں فعل ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا سورہ تکاثر میں
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اب سوف کے بعد لفظ آ رہا ہے تعلمون، آپ اس کو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے سوف آ گیا. اسی طرح ثم کلا سوف تعلمون. اور اسی طرح سورہ زحا کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعطی کا فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ سوف داخل ہو گیا. قرآن پاک میں سوف تعلمون یہ فعل ہے، کیوں؟ اس پہ سوف داخل ہو گیا. یعنی سین کے بعد جو کلمہ آ جائے وہ بھی ہمیشہ فعل، سوف کے بعد جو کلمہ آ جائے وہ بھی ہمیشہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے؟ قد، سین اور سوفا تین نام پہ ہوگی. اس کے بعد ہے نون تاکید ثقیلہ. کسی کلمے پر نون تاکید ثقیلہ آ جائے نا وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. نون تاکید ثقیلہ کا معنی جس کلمے کے آخر میں نون مشدد کا معنی سمجھتے ہیں نا، شد والی. جس کلمے کے آخر میں نون شد والی آ جائے آپ آنکھیں بند کر کہہ دیں یہ بھی فعل ہے. مثال کے طور پر کہہ لیں یزری بننا، وہ ضرور مارے گا. نون ہے، اس کو نون تاکید کا معنی اس کے اندر ضرور کا معنی پایا جائے گا. ثقیلہ کا معنی مشدد، شد ہوگی اس میں. ثقیلہ سے مراد شد والا. یزری بننا، یقولن وہ ضرور کہے گا. یشہدن وہ ضرور گواہی دے گا. ٹھیک ہے؟ ینصرن وہ ضرور مدد کرے گا. کسی کلمے کے آخر میں نون ثقیلہ کا مشدد شد والا نون آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے نون تاکید خفیفہ. نون سے وہی مراد نون تاکید کا معنی وہی، اس کے معنی کے اندر پختگی زور کا معنی پایا جائے گا. خفیفہ کا معنی اس پہ شد نہیں ہوگی، ساکن ہوگا. اسی طرح یہ مثال لے لیں، یدری بننا تھا، اس کو خفیف بنائے کیسے بنے گا؟ یدری بن. ینصرن ہے، کیا بنے گا؟ ینصرن وہ ضرور. جیسے ہم نے پڑھا تھا لنصفعن بالناصیہ، ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ یہ اصل کے اندر نون تاکید خفیفہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے تنوین سے بدلا گیا. ان کا ہم نے وہاں پڑھا لنصفعن بالناصیہ، ہم ضرور بضرور گھسیٹیں گے اس کو پیشانی سے پکڑ کے. تو ضرور معنی کس کا ہوا؟ نون کا. تو جس کلمے کے آخر میں آپ دیکھیں یقولن وہ ضرور کہے گا. اسی طرح یعلمن وہ ضرور جانے گا. ینصرن وہ ضرور مدد کرے گا. اب نون کا معنی تو بالکل ہے. تاکید کا معنی کیا؟ اس کے معنی میں تاکید، زور، پختگی کا معنی ہوگا. خفیفہ کا معنی ساکن. کسی کلمے کے آخر میں نون ساکن آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. واضح ہو چکا؟ یہاں تک بالکل واضح. کسی کلمے یعنی قد کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا، سین کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا، سوفا کے بعد ہمیشہ. جس کلمے کے آخر میں نون ثقیلہ آ جائے، شد والا آ جائے وہ بھی ہمیشہ فعل ہوگا. نون تاکید خفیفہ، کسی کلمے کے آخر میں نون ساکن آ جائے وہ بھی کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. یہاں تک واضح ہے. اس کے بعد ہے کسی کلمے پر حروف جازمہ داخل ہو جائے. جازم کا معنی جزم، ساکن کرنے والا حرف. کسی کلمے پر
حروف جازمہ آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فیل ہوگا. حروف جازمہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہیں. ایک ہے ان، ایک ہم پڑھتے ہیں انا اور انا، وہ نہیں، یہ ان ساکن ہے. جیسے قرآن پاک میں ان کنتم صادقین، ان کنتم تعلمون، یہ ان. ایک ہے لم، ان لم، جیسے ہم نے پڑھا علم نشرح لک صدرک، لم جزم دینا بات، نشرح آخر سے ساکن ہے. لم یکن الذین، یکن آخر سے ساکن ہے. ان لم لما ولما یعلم اللہ الذین، لما ساکن کر گیا. ان لم لما لام امر، گل بھی ہو سکتا ہے. کیا گل، کاف لام جو ملتا ہے، بس کاف اور لام جو ملتا ہے وہ بھی لام ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ان لم لما لام امر لائے نہیں، یہ حرف ہیں جو ایک ہے ان، ایک ہے لم، ایک ہے لما. لام امر ہم نے پڑھا تھا جس لام کا معنی چاہیے کہ ہو وہ لام امر ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں لیقرأ، چاہیے کہ وہ پڑھے، یہ لام مکسور ہوتا ہے، اس پہ زیر آتی ہے. پیچھے ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں جس لام کا معنی چاہیے کہ ہو وہ لام امر ہوگا اور وہ ہمیشہ آخر سے ساکن کرے گا. لائے نہیں کا ہم نے معنی پڑھا کہ جس کے معنی میں نہ، جیسے لا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. ولا تأکلوا اموال الیتامی، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. جس لا کا معنی نہ ہو وہ لائے نہیں ہوتا ہے. یہ حروف ہیں جو جزم دینے کے لیے آتے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ان حروف کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا. آسان یعنی کہ حروف جازمہ جس کلمے پر داخل ہو جائیں وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. حروف جازمہ کیا ہیں؟ یہ والے ان ہے، لم ہے، لما ہے، لام امر، یہ لام یہ لام مکسور ہوتا ہے. لائے نہیں، جیسے لا تقرأ، تو نہ پڑھ، نہ. لا تضرب، تو نہ مار. ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، وہ لائے نفی جنس ہے، وہ لائے نہیں ہے. لا تضرب، تو نہ مار. ٹھیک ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم، نہ تم مارو اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے یا بھوک کے ڈر کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ لا. ان حروف کے بعد جو بھی کلمہ آ جائے وہ ہمیشہ فعل ہوگا. ان کے بعد ان کنتم فعل ہے. لم الم نشرح، لم کے بعد نشر آ رہا ہے، فعل ہے. لم یکن الذین، یہ یکن آ گیا، یہ فعل ہے کیونکہ لم کے بعد آ رہا ہے. لما ولما یعلم اللہ الذین، لما کے بعد یعلم آ رہا ہے، یعلم فعل ہے کیوں لما کے بعد آ رہا ہے. جس کلمے پر لام امر آ جائے وہ ہمیشہ فعل ہوگا. جس کلمے پر لائے نہیں آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. یہاں تک واضح ہے. 6 علامات ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں. یہ تو زمانہ جس کلمے میں آئے، یہ اب دیکھیں جتنی مثالیں سب کے اندر زمانہ لازمی پایا جا رہا ہے. قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گئے مؤمنون، ہو گئے، زمانہ آ رہا ہے. سین سیقول، ان قریب کہیں گے، زمانہ آ رہا ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، زمانہ آ رہا ہے اس کے اندر. نون تقید اس کے اللہ، یدری بننا، وہ ضرور مارے گا، زمانہ آ رہا ہے اس کے. یدری بن، اس کا معنی بھی وہی، وہ ضرور مارے گا. حروف جازمہ کا داخل ہو جانا. ان کنتم، اگر تم ہو، موجودہ زمان، اگر تم ہو سچ بولنے والے. لم الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا، ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے. تو جس کلمے کے اندر بھی زمانہ ہو وہ ہمیشہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے
ضمیر مرفوع متصل کا ملنا. ضمیر مرفوع متصل جس کلمے کے ساتھ ملے ہو وہ ہمیشہ فعل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ماضی کی گردان میں ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ 14 سیغے ہیں. یہ 3 مذکر غائب کے ہیں, یہ 3 مؤنث غائب کے ہیں, یہ 3 مذکر حاضر کے ہیں, یہ 3 مؤنث حاضر کے ہیں, اور یہ 2 متکلم کے سیغے. ضربا یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے, واحد ایک کے لیے مذکر غائب. ضرب اس نے مارا, اس غائب ایک کے لیے. ضربا تسنیہ مذکر غائب, ضربا ان دونوں نے مارا. کوئی بھی گردان آپ نے بنانی ہے, آپ اس وزن پہ لے آئیں وہ ماضی کی گردان بن جائے گی. مثال شاہدہ شاہدہ شاہدو, شاہدت شاہدتا شہدنا, شہدتا شہدتما شہدتم شہدتی شہدتما شہدتمنا, شہدتم شہدنا. نصرا نصرا نصرو, نصرت نصرتا نصرنا, نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصر. کوئی بھی آپ فعل لے آئے. اب قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم. اب اس کے اندر ضربا فعل ہے, اس کا فاعل کدھر ہے؟ یہ ہوا ضمیر. پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہوتا ہے نا فعل ماضی کا, یہ فعل ماضی کا معنی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے کا معنی ادا کرتا ہے. فعل ماضی کے 14 سیغے ہوتے ہیں. 6 غائب کے سیغے, 6 مخاطب معنی حاضر. میں کہوں ضربا اس نے مارا, یہ غائب ہے. ضربت اس عورت نے مارا, غائب ہے. ضربتا تو نے مارا, یہ مخاطب ہے. ضربتی تو ایک عورت نے مارا. ضربتم تم سب نے مارا, یہ مخاطب ہے, حاضر ہے, مخاطب ہو جاتا ہے. متکلم کا نا ضربتو میں نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. 6 سیغے غائب کے ہوتے ہیں, 6 سیغے حاضر کے ہوتے ہیں, اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں. 6 غائب میں سے 3 مذکر غائب کے, ضربا واحد مذکر کا, ضربا تسنیہ مذکر کا, ضربو جمع مذکر کا. 3 مونس غائب کے, ضربت واحد مونس کا, ضربتا تسنیہ مونس کا, اور ضربنا یہ جمع مونس کا. یہ 6 سیغے ہیں غائب کے, 3 مذکر غائب کے, 3 مونس غائب کے. 6 سیغے ہی حاضر کے ہوتے ہیں, 3 مذکر حاضر کے, 3 مونس حاضر کے. مذکر حاضر کے لیے ضربتا تو نے مارا ایک نے, ضربتما تم دونوں نے مارا, ضربتم تم سب نے مارا, ضربتی تو ایک عورت نے مارا, ضربتما تم دونوں عورتوں نے مارا, ضربتنا تم سب. 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے. اور متکلم کے 2 ہی سیغے ہوتے ہیں. ضربتو واحد کے لیے, واحد متکلم کے لیے. ضربنا تسنیہ کے لیے اور جمع کے لیے ایک جیسا. اور متکلم میں مرد کے لیے بھی وہی سیغہ استعمال ہوگا, اور عورت کے لیے بھی وہی سیغہ استعمال ہوگا. یہاں پہ کہنا فاعل ضمیر مرفوع متصل کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں ضربا فعل ہے, یہ الف ضمیر اس میں فاعل ہے. ضربو فعل ہے, یہ واو ضمیر فاعل ہے. میں نے کہا یہ صرف ضربا اور ضربت صرف 2 سیغے ہوتے ہیں جن کا فاعل ظاہر آتا ہے. ظاہر نہ ہو پھر ہم مستتر پوشیدہ نکالتے ہیں. صرف 2 سیغے.
پہلا زارابا اور چوتھا زارابت. صرف 2 صیغے فعل ماضی میں ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل ظاہر میں آتا ہے. ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے مثال. اگر پہلا اور چوتھا صیغہ ان کا فاعل ظاہر نہ ہو ہم پوشیدہ نکالیں گے جس کو مستتر کہتے ہیں. ہمیشہ ضرب میں ہوا ہوگا اور ضربت میں لیا. یعنی پہلا صیغہ میں شاہدہ شاہدہ شاہد شاہدت، شاہدہ میں ہوا اور شاہدت میں لیا. ناصرہ ناصرہ ناصر ناصرت، ناصرہ میں ہوا اور ناصرت میں لیا. اصول ہیں 2 صیغے صرف. باقی سارے 12 کے 12 صیغوں میں فاعل جو ہے وہ بارز ہوتا ہے جس کو ضمیر مرفوع متصل بولتے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ ضرب فعل ہے، الف ضمیر فاعل ہے. ضرب فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے. ضربت آ گیا. ضرب فعل ہے، تا الف ضمیر فاعل ہے. ضرب فعل ہے، نون ضمیر فاعل ہے. ضرب فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے. ضرب فعل ہے، تما فاعل، تم فاعل، تی فاعل، تما فاعل، تم نہ فاعل. ضرب تو میں تو ضمیر فاعل اور ضربنا میں نون الف نا ضمیر فاعل. اب یہ تو ہے ضمیر. مرفوع کا معنی جس پہ پیش آئے، جس کلمے پر پیش آئے. عربی کے اندر پیش کو رفع بولتے ہیں، رفع. اور جس کلمے پر رفع آ جائے، پیش آ جائے، اس کو مرفوع بولا جاتا ہے. مرفوع کا معنی ہمیشہ اپنے یاد رکھنا ہے. فاعل جو ہوتا ہے نا، فعل کا فاعل جو ہوتا ہے اس پر ہمیشہ پیش آتی ہے. ہمیشہ فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے، رفع آتا ہے ہمیشہ. تو ایک تو یہ ضمیر ہے مرفوع. اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ اس پر پیش آتی ہے، اس کی رفعی حالت ہے. متصل کا معنی کیا ہے؟ وہ فعل کے ساتھ ملے ہوئے. سب دیکھیں ضربہ میں، سب میں دیکھیں ساتھ ملی ہوئی. متصل ہے، ضربہ میں الف ساتھ ملی ہوئی ہے، ضربہ میں واو ساتھ ملی ہوئی ہے، ضربت میں تا ساتھ ہے، ضربت میں تو ساتھ ہے، ضربنا میں نون ساتھ ہے. جس کلمے کے آخر میں یہ ضمیریں ملی ہو وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا، جس کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. اور ایک سب یہ بالکل آسان ہے، تا ساکن. کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا. اس کی مثال دیکھیں، ہم ایک ہی صورت میں دیکھ لیں تو اس میں کافی مثالیں ہمیں مل جائیں گی. نہیں یہ ابھی آ رہا ہے. سورہ انشقاق دیکھتے ہیں. اذا السماء انشقت، تا ساکن ہے، انشقت فعل ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وَأَذِنَتْ تا ساکن آ گئی فعل ہے. وَحُقَّتْ تا ساکن آ گئی فعل ہے. اسی طرح وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ تا ساکن ہے فعل ہے. وَأَلْقَتْ تا ساکن ہے. القت کے آخر میں تا آ رہی ہے، ساکن آ رہی ہے. یعنی وہ تا جو ایسے لکھی جاتی ہے، ایسے جو تا گول ہے وہ اسم کی علامت ہے. یہ تا ساکن جو اس طرح آتی ہے وہ ہمیشہ فعل کی علامت ہے. اذا الشمس کورت فعل ہے کیونکہ آخر میں تا ساکن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی کافی مثالیں آپ کو. یہ اذا السماء فطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، تا ساکن آ رہی ہے. مونس کے ساتھ بھی تا ساکن ہوتی ہے. ہاں یہ آتے ہمیشہ مونس کے آخر میں ہے اور یہ ہمیشہ فعل کی علامت ہے. اور یہ صرف آتی بھی فعل ماضی واحد مونس غائب کے آخر میں. فعل ماضی واحد مونس غائب جس کو ہم نے فعل ماضی کا چوتھا صیغہ قرار دیا ہے. اب دیکھیں اذا السماء انفطرت، انفطرا، انفطرا، انفطروا، انفطرت. واذا الكواكب انتثرت، یا ہم نے پڑھا اذا الشمس كورت، كورا، كورا، كوروا، كورت. یہ تا فعل ماضی میں آئے گی اور فعل ماضی کے واحد مونس غائب کے صیغے کے آخر میں آئے گی. اور پورے عربی کلام میں جس کلمے کے آخر میں اس طرح لمبی لکھنے والی جو تا ساکن آئی آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ فعل ہے ایک چیز، دوسرا آپ آنکھیں بند کر کے یہ فعل ماضی ہے، اور تیسرا آپ کہتے ہیں واحد مونس غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے. پڑھے اور یہ بہت اتنا
بہتر ہے. علامات فعل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ علامتیں، وہ چیزیں جن کے ذریعے فعل کو پہچانا جا سکے. فعل کے اندر پہلی ہم نے علامت یہ کری کہ فعل کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. زمانے تین ہوتے ہیں، ایک ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا فیوچر. جس کلمے میں زمانہ ہوگا وہ ہمیشہ فعل ہے. دوسری چیز، جس کلمے کے شروع میں قد یعنی قد کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا. سین کے بعد ہمیشہ فعل، سوفا کے بعد فعل. نون تقید ثقیلہ یعنی جس کلمے کے آخر میں نون شد والا ہو وہ ہمیشہ فعل ہے. نون تقید خفیفہ جس کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو وہ ہمیشہ فعل ہے. حروف جازمہ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان چار یا ان پانچ حروف کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا وہ ہمیشہ فعل ہوگا. ضمیر مرفوع متصل جس کے آخر میں بھی آ جائے وہ کلمہ بھی ہمیشہ فعل ہوگا. کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ کلمہ بھی ہمیشہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسم کی بھی علامات ہم نے پڑھی، فعل کی بھی علامات پڑھی. جس کلمے میں نہ اسم کی علامات ہو نہ فعل کی علامات ہو وہ کلمہ حرف ہوگا. کلمے کی تین قسمیں نا، اسم، فعل اور حرف. اسم کی علامتیں ہم نے پڑھی، یہ فعل کی علامتیں. حرف کسے بولتے ہیں؟ حرف جو اپنا معنی خود ادا نہ کر سکے. اس کی علامت کیا ہے؟ جس میں یہ دونوں اسم کی علامات فعل کی علامات نہ ہو وہ حرف. ٹھیک ہے. باقی